یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں ہر جگہ ہر محفل میں آج کل اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے کہ سویڈن میں جو امیگریشن کے رولز ہیں وہ پچھلے 2-3 سالوں سے کافی چینج ہوئے ہیں، کافی سخت ہوئے ہیں ہر ایک کیٹیگری میں، بے شک وہ ریزیڈنسی ہو، وہ ورک پرمٹ ہو، پرماننٹ کے رولز ہوں، یا بے شک وہ سٹیزن شپ کی کیوں نہ ہو۔ ہم بہت سارے لوگوں کو، فیملیز کو جانتے ہیں جن کے ویزے، بے شک وہ ایکسٹینشن ہو یا پرماننٹ کو ہو، ان کے ویزے ریجیکٹ ہوئے ہیں، فیملیز کے ہوئے ہیں جو 5, 10, 12 سال سے یہاں سے رہ رہے تھے، اسپیشلی وہ جو پہلے اسائلم سیکر تھے اور بعد میں وہ انہوں نے ورک پرمٹ میں چینج کیا ہو۔ آنے والے دنوں، مہینوں، سالوں میں بھی رول تھوڑے بہت چینج ہوتے رہیں گے۔ یہاں پہ اب پورے یورپ میں رول جو ہے وہ تھوڑے سخت ہو رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ وہ فوکس جو ہے وہ اسکلڈ لیبر کی طرف جا رہا ہے۔ یہاں پہ جو لوگ یہاں پہ پرانے رہ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ بہت عرصے سے، کئی سالوں سے، مجھے یاد ہے ہم کالج یونیورسٹی جاتے تھے، تب سے ہی یہاں کی پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ جو ایٹ لیسٹ سٹیزن شپ ہے وہاں کے لیے منیمم ریکوائرمنٹ جو سویڈش لینگویج کا ہونا وہ مست ہونا چاہیے، اور اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اب سٹیزن شپ کے لیے ٹائم جو ہے وہ بھی لمبا ہو گیا ہے۔ جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، جن کے پاس ریزیڈنسی ہے یا پرماننٹ ہے، تو میں ان کے لیے 4 چیزیں جو ہیں وہ سب سے ضروری ہیں تاکہ آپ کی جو ہے پرماننٹ یا اس کے بعد سٹیزن شپ جو ہے وہ آپ کی سیکیور ہو۔ سب سے پہلی چیز کہ یہ کہ آپ نے کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہونا، آپ کا کوئی کرمنل بیک گراؤنڈ نہیں ہونا چاہیے، آپ نے کوئی کرائم نہیں کرنا، بے شک وہ کسی ٹریفک رول کی وائلیشن ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری چیز، اب آپ کو سویڈش لینگویج جو ہے وہ اس کا آنا، پڑھنا، SFE CDE لیول تک آپ کا پڑھنا وہ بہت ضروری ہے۔ تھرڈ، آپ کے پاس جو ہے وہ اپنا کام ہونا چاہیے، پرماننٹ کام ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اپنا مکان ہونا چاہیے۔ تو یہ 4 چیزوں پہ اگر آپ فوکس کریں تو ہوپ فلی مشکلات کم ہوں گی۔ رول چینج ہوتے رہتے ہیں لیکن آپ ٹینشن نہ لیں، ہر ایک چیز کا حل بھی ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔